دعوت اسلامی کا شروع سے اگر ہم طریقہ کار دیکھیں تو اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہو ہمارے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدثر العالی پر کہ انہوں نے دعوت اسلامی کا یہ ایک بہترین طریقہ کار بیان کیا کہ سنتوں کو عام کرنے والی دعوت اسلامی عالمگیر تحریک ہے، عام کرتی ہے، کار کی سنت ہے، امت کو کرنا چاہیے۔ الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں یہ بات پہنچائی۔ بات تو کتابوں میں صدیوں سے لکھی ہوئی ہے، صدیوں سے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ امامہ شریف سنت ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے بلکہ واجب ہے، مسواک کرنا سنت ہے نا۔ یہ بات تو کتابوں میں آج سے تو نہیں ہے، صدیوں سے لکھی ہوئی آ رہی ہے، صدیوں سے بیان ہو رہی ہے۔ لباس کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں، نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھنی ہے، یعنی سرکار فرماتے ہیں نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ وہ طریقہ کار ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو صحابہ کرام نے ادا کیا، اور یہ کرتے 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 یہ باتیں روایت ہم تک پہنچی، اور آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی اسی انداز کو دوبارہ معاشرے میں لا کر آقا کی سنتوں کا پرچار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا آقا، چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب اللہ اسوۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، یعنی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، جس کی ابھی میں نے آپ کو ایک روایت بیان کی ہے۔ اور آج الحمدللہ اجتماع سے ہم صرف سنتیں سیکھ کر نہیں بلکہ سنتیں سکھانے کا جذبہ لے کر بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی۔ جنتی جنتی۔ حضرت سیدنا نافع، کیا یہ واجب ہے؟ کیا کریں گے کہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے؟ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض واجب اس طرح کی باتیں کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ چلو سنت ہی ہے نا، تو سنت ہی ہے نا یہ کہنے کے بجائے یہ کہو الحمدللہ سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، میں بھی اسی طرح کروں گا، کیونکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آقا سے عشق ہے، ہم آقا کے دیوانے ہیں، ہم آقا کے پروانے ہیں، ہم آقا کے مستانے ہیں۔ اور ہمیں بس پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور امت کو یہ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ آخری نبی، کون سے نبی؟ آخری نبی، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی۔ تو سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دوران خطبہ، اللہ پاک تمہارے دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ اور زیادہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے اندر اطاعت کا کیسا، اور یہ جو پیارے صحابی ہیں جنہوں نے اتنی زبردست مثال قائم کی، اور آج ہم 1400 سال گزرنے کے بعد ان کی اطاعت کا واقعہ سن رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔
ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ شاعر تھے، سرکار کی نعتیں سنایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اسی طرح وسلم کی اداؤں کو ادا کرنا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. صلو علی حجر اسود کے پاس تشریف لاتے ہیں. تجھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے 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 ہونٹوں سے چوما ہے. یعنی واقعی جب ہم اس حجر اسود کو دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہی اس بات کی یاد آ جاتی ہے اور حجر اسود کو دیکھ کر کہتے ہیں حجر اسود تو کتنا نصیب والا ہے تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما. سبحان اللہ. یوں تو حجر اسود کے اور بھی فضائل ہیں، اس کی اور بھی خوبیاں ہیں، یا اور خوبیوں کا انکار نہیں ہے، تو جنتی پتھر ہے. مگر چومنے کی ایک خاص وجہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وہ کیا تھی؟ کیونکہ اے حجر اسود تجھے میرے آقا نے چوما ہے تو میں بھی تجھے چوم رہا ہوں. سبحان اللہ. ادا کرنے کا جو انداز صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہمیں اب پہنچا ہے. اے عاشقان رسول، اے دعوت اسلامی کے ڈھاکہ میں ہونے والے 3 دن کے اجتماع میں شریک عاشقان رسول، مدنی چینل پہ دیکھنے والے عاشقان رسول، سوشل میڈیا پہ دیکھنے اپنانا شروع کر دیں اور زندگی کا وہ انداز بنانا شروع کر دیں جو انداز ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملا ہے، جو ان کے بعد کے بزرگوں کے ذریعے ہمیں ملا ہے. اور آج دعوت اسلامی اسی انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس زندگی کو، اس انداز زندگی کو دعوت اسلامی لے کر آ رہی ہے. وہ عشق رسول کا انداز، وہ محبت رسول کا انداز، وہ اطاعت رسول کا انداز. کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ راستہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قیامت کے دن بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے. اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے وہ راستہ ہمیں دکھایا جائے گا، کیونکہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا. ہمیں وہ کام کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم کو پہچان لیں. اور جب ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شفاعت کی بھیک مانگے، گویا کہ اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی. آج بھی یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، کل بھی یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی. کل تو سارا راز کھل جائے گا نا. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. کیونکہ اتنا ہی سبب ہے، اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ آقا جو فرمائیں گے وہ ہو جائے گا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا. یہ شان ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دیا آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمیں بخشوا کر جنت میں داخلہ دلوا دیں. یہ کرنا ہے ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہماری شفاعت کی کوئی صورت نہ بنی تو کہیں کے نہیں رہیں گے کہ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. ہمیں ان اعمال ان کاموں سے بچنا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو ایسا عمل کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں عشق رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندہ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، محبت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ تو بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوب بات ارشاد فرما دی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آدمی کہنا چاہتا ہے، والے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فوراً کینچی منگوائی، اس سے بال کترے اور تہبند کو فوراً اونچا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ رکھنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال، زلفیں، آدھے کان، کان کی لو یا بڑھ کر مبارک کندھوں کو تک پہنچ جاتے، چوم لیتے، اس کے نیچے بال نہیں رکھنے چاہیے۔ تو کیا ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زلفیں نہیں رکھنی؟ لوگ دیکھتے ہیں آج کل اسٹائل چلائے، لمبے لمبے بال، پورے پورے بال رکھتے ہیں، پھر وہ پیچھے پونی لگا لیتے ہیں، ٹیل بنا لیتے ہیں۔ یہ تو خیر اجازت نہیں ہے، اس کی عورتوں کی مشابہت ہے۔ اب اتنے بڑے بال یا فیشن کے نام پر رکھتے ہیں، اور وہ تو خیر بعض کے بال تو کندھوں سے نیچے چلے جاتے ہیں، اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ عاشق رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زلفوں کی نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے سر پر سرکار کی سنت کے مطابق زلفیں رکھوں گا، پورے بال، پورے بال۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا ہے نا، کیا ہے مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس طرح سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ تیبند، اب ہمارے یہاں کئی اسلامی بھائیوں کے لباس کے ٹخنوں سے نیچے ہیں، سنت نہیں ہے۔ تکبر سے نیچے رکھیں گے تو حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب ہمارا لباس ٹخنوں سے نیچے آ گیا ہے، پینٹ پہنے، اگر جو پینٹ پہنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں، تو ہمیں تو سنتوں والا لباس پہننا ہے۔ سنتوں والے لباس میں یہ ہے کہ ٹکنے سے اوپر ہو، کرتا آدھی پٹلی سے اوپر نہ ہو، اور آستین ایک بالش، یہ باہر شریعت میں لکھا گیا ہے۔ تو ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے کی عادت رکھنی ہے۔ ہمیں تو بس دنیا دیکھے تو کہے، اندھیرے میں دیکھے کہے کہ وہ عاشق رسول جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ سرکار کا غلام جا رہا ہے، جس کے سر پر امامہ ہے یہ سرکار کا سچا عاشق ہے، جس کے سر پر زلف ہے یہ سرکار کا سچا عاشق ہے۔ یہ ایک مٹھی داڑھی جو کہ بالکل رکھنا واجب ہے، احناف کے نزدیک بالکل ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ ایک مٹھی داڑھی رکھ کر جا رہا ہے، یہ سرکار کا عاشق جا رہا ہے۔ جس کے سینے پر مسواک شریف ہے یہ سرکار کا سچا عاشق جا رہا ہے۔ یوں مطلب کہ ہمیں کوئی دیکھ کر کہے، ورنہ تو ہمیں دیکھ کر کوئی، جیسے اگر کہ غیر مسلم ملکوں میں چلے جاتے ہیں، جب ایسے ممالک میں جو مسلمانوں کے ملک نہیں ہوتے تو وہاں پر اکثریت تو غیر مسلموں کی ہوتی ہے۔ اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو آ رہا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کو سلام کرے کہ نہ کرے۔ لیکن اگر اس کا حال مسلمانوں جیسا ہوگا، اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہوگا، اس کا انداز مسلمانوں جیسا ہوگا، تو آپ کو دور سے دیکھ کر اس کو سلام کرنے کا دل کرے گا کہ مسلمان کو سلام کرنا ہے، اور مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ ہم اس کو جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں، تو سلام ہی عام ہوگا نا۔ انہوں نے
وہ صحابی کو جب پتا چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو نہیں فرمایا، ان کو معلوم ہوا کہ میرے بارے میں میرے آقا نے بھی فرمایا ہے، اسی وقت کینچی لی، بال کاٹ دیے اور اپنے تیبل کو اوپر کر لیا کہ میں اپنی آقا کے ارشاد پر عمل کروں گا۔ اس کا خلاصہ ہے۔ ماشاءاللہ امامے والے بھی ایک سے ایک اسلامی بھائی آئے ہیں، کئی اسلامی بھائی ہیں جن کے سروں پر امامہ نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم امامہ شریف باندھ لیں؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی ہے، سر مبارک پر ٹوپی اور ٹوپی پر امامے کا تاج سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نصیب کرے ایک کاش کہ ہمارے دل میں بھی ایسی سنت کی محبت پیدا ہو جائے کہ جو امامہ شریف نہیں باندھتے اللہ کرے یہاں باندھ لے۔ کل جمعہ ہے اور جمعہ کو تو امامہ باندھنے والے کو فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی اچھا ہو کہ کل جمعے کی نماز امامے کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت انشاءاللہ۔ بات کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اسے فائدہ اٹھاؤ۔ کرام علیہ رضوان کا انداز دیکھیے، جواب ارشاد فرمایا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ ماننے والے سننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یاد آ گیا، ابھی پچھلے سال نہیں، اس سال نہیں، اس کے پہلے بغداد شریف حاضری تھی، غوث پاک کے دربار میں 11ویں وہاں ہم نے منائی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک اسلامی بھائی ملے وہاں پر، وہ بھی آئے تھے غوث پاک کی یہاں، ماڈرن تھے، بالکل ماڈرن ٹائپ کی تھے۔ تو وہ مجھے ملے تو اسلام میں نے ان کا جب حال دیکھا تو بڑا عجیب و غریب حال تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے رات بیان ہوا تھا ایک رات پہلے میرا، تو کہا میں رات آپ کے بیان میں شریک تھا۔ انہوں نے چلیں ہے کرنٹ ہے، بیان میں شریک تھے۔ پھر میرے کو کونے میں لے جا کر، سامنے نہیں کونے میں لے جا کر انگوٹھیاں، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، کڑے پہنے ہوئے تھے، گلے میں وہ عجیب و غریب قسم کا لاکٹ پہنا ہوا تھا، وہ بڑا عجیب حال تھا۔ تو میں نے کہا ایک بات عرض کرتا ہوں اگر، تو کہا جی کہیے۔ تو میں نے ان کو سارا بتایا کہ یہ اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے، جو ان کو عرض کرنی تھی، تھوڑی گفتگو تھی۔ تو انہوں نے بھی مجھے جواب دیا، بولا مجھے تو یہاں سے ملا ہے، مجھے تو وہاں سے ملا ہے، میں نے وہاں سے لیا ہے۔ پھر میں نے تو بتایا کہ چلے گی تو آقا کی شریعت نہ بیٹھے، جو سرکار کی شریعت ہے وہی چلے گی نا، جو سرکار کا ارشاد ہے وہی چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے آپ مجھ پہ فرق دیکھیں گے۔ میں نیکی کی دعوت دے کر چلا گیا۔ شاید آدھا ایک گھنٹہ ہم کہیں باہر نکلے تھے، تو میں باہر سے جب دوبارہ آیا نا، آپ کو یقین آیا نا، میں نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ سارا اپنا وہ ماڈرن لباس اتار کر کرتا شلوار پہنا ہوا تھا، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی، جیسے مجھے یاد آ رہا ہے، اور ہاتھ کی انگوٹھیاں ختم، ہاتھ کے بریسلیٹ ختم، گلے کی چین ختم۔ میں تو پہلے پہچان نہیں سکا یہ ہے، وہ آ کر کہنے لگا السلام علیکم۔ میں کہا جی پہچانا، میں کہا پہچان لیا بھیا آپ کو۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کیسے ہوتے ہیں ماننے والے، کیسے ہوتے ہیں ماننے والے، کتنی زبردست۔ مجھے یاد ہے بیان تھا میرا ساؤتھ افریقہ ڈربن، صوفی نگر ڈربن میں، اور مسجد بھری ہوئی تھی، بہت بڑی مسجد بھری ہوئی تھی، باہر کہتے باہر اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی مسجد ہے ڈربن کی وہ۔ اب میں بیان کر رہا ہوں تو بیان کرتے کرتے اسی طرح کا موضوع چلا۔ اب ہمارے نوجوان نے اسٹیل کے کڑے بریسلیٹ پہننے شروع کر دیے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو ملا ہے، کون کس نے ان کو بتا دیا۔ اب یہ شریعت اس کی اجازت نہیں ہے،
آج اب میں بیان کر رہا ہوں تو وہ بریسلیٹ پہنا ہوا نوجوان بالکل میرے مائک کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے نیچے، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں، اور بیان کرتے کرتے میں ان کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں، ان کے ہاتھ میں تو یہ بریسلیٹ ہے، میں کہا یا اللہ کرم کر دے۔ بیان کرتے کرتے بندہ دعا تو کر سکتا ہے نا، دھیرے دھیرے دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یقین مانے نہ مانے، میں اس کے بیان کر رہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس طرح شریعت پر عمل کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ کیا پتا کہ اتارنے والا توبہ کر لے اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے، اور ایسا کرم ہو جائے کہ اللہ پاک اس عمل کے صدقے میں، عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو جنتی زیور عطا فرمائے، جنتی نعمت عطا فرمائے۔ وہ میرے کچھ دیر میں کچھ بولا تھا، اب یقین مانے میں کہتا جا رہا تھا، وہ اتارے جا رہا تھا۔ میں کہا توبہ بھی کر لینی چاہیے، جیسے اس اتارا ہوئے گا توبہ بھی کر لینی چاہیے۔ اور اب میرے ذہن بنائے، حوصلہ ذہن قائم کیا کہ جس سے بھی ہمارے کہنے پہ کڑا اتار دیا تو توبہ بھی کر رہا ہوگا۔ پھر میں نے کہا کیا پتا کہ کسی نے ایسی توبہ کی ہو کہ اس توبہ کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیو۔ ایک کی بعض اوقات ایک کا عمل سب کے کام آ جاتا ہے۔ ایک شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولا مجھے میرے رب کے حضور کھڑا کیا گیا اور میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ تو واعظ کہتا تھا، بیان کرتا تھا تو بڑا بے عمل، مگر ایک مرتبہ تو نے اجتماع میں بیان کیا اور میرے خواب پر بیان کیا، اور تیرے بیان کو سن کر اس اجتماع میں ایک شخص ایسا تھا جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ شخص میرے خوف سے رویا۔ اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کی، تیری اور جتنے بھی اجتماع میں تھے سب کی بخشش کر دی۔ کیا عجب، کیا عجب! کون نیت کر لے یا اللہ آج سے میں نماز قضا نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں حج تک جتنی نماز قضا کی ہے۔ کیا عجب! کوئی کس گناہ سے توبہ کرے، کوئی کس گناہ سے توبہ کرے، وہ کون سی نیکی کی نیت کرے، اور اللہ پاک اس کا نیت کرنا، توبہ کرنا، اس کی توبہ کے سب کے ہمارا کام ہو جائے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی، کہا گیا کہ ان کو اٹھائی جا سکتی تھی، بیچا جا سکتا تھا، گھر کی کسی عورت کو دیا جا سکتا تھا، یہ تو فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، پہننے سے منع فرمایا۔ مگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے کہ جسے میرے آقا نے پھینک دیا، خدا کی قسم اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب نہ جانے آج کتنے ایسے اجتماع میں بیٹھے ہوں گے یا گھروں پہ بیٹھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر ہوں گے کہ جنہوں نے ناجائز قسم کی انگوٹھی پہنی ہوگی۔ مرد کو ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور اس کا آج کے دور کا اگر میں ویٹ بتاؤں گا، یہ ویٹ ہے کہ یہ پہننا چاہیے، ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ جنت کی نعمت حاصل کریں گے، انشاءاللہ جنت کی نعمت حاصل کریں گے۔ اب دیکھیں وہ صحابی نے انگوٹھی نہیں اٹھائی، تو آج بھی اللہ کرے کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر یا یہاں پر ڈاکہ کے اس اجتماع میں جمع ہونے والے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نیت کر لے، اتار کے رکھ دی اور جیب میں ڈال لیے کہ یار چھوڑو اب نہیں کرنا، بس اب اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے، نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے۔ صلو علی الحبیب، طرح کی اپنی زندگی۔ اسی طرح ہمارے یہاں اب وہ چلا ہے شورٹس، ہاف پینٹ، اب یہ بھی پہننے کی عادت بن گئی ہے، اللہ کی پناہ۔ اور ستر عورت ظاہر کیا جاتا ہے مرد کا، یعنی مرد کا وہ حصہ بھی جس کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے، ناف کے نیچے سے لے کر پورے گھٹنے تک یہ ستر عورت ہے مرد کے لیے، مگر یہ ہاف پینٹ پہن کے گھومتے ہیں، شارٹ پہن کے گھومتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، پورے کپڑے ملتے نہیں ہیں، کیا ہو گیا، ملے نہ ملے یہ نہیں پہننے کی اجازت ہے۔ اب ہو گئے، اچھا یہ بھی مجھے اتفاق ہوا، میں یورپ کے ایک ملک میں تھا، وہاں پر کسی کے پاس ملاقات کے لیے مجھے جانا ہوا۔ جب واپسی ہم انہیں کی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھ گیا، اور وہ اسی طرح ایک پینٹ پہنی ہوئی تھی، وہ پینٹ بھی پھٹی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی نہیں ہوئی تھی، پھاڑی ہوئی تھی۔ اب یہ پینٹ پھاڑ کر پہنتے ہیں، کچھ کہنا ہے، یہ پینٹ پھاڑیں گے تو اچھی ہو جائے گی۔ عجیب لوگ یہ کہ آپ لوگوں کی پینٹ پھاڑو گے تو اچھی ہو جائے گی۔ اب پینٹ بھی پھاڑی
کہاں سے؟ جہاں سے ران اور گھٹنا نظر آ رہا تھا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. یہ کیا پہن لیا؟ اچھا بیٹھا بھی میرے ساتھ. اب کرے تو کیا کرے؟ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے تو کہا جو مسئلہ تھا وہ میں نے سمجھایا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آج پہلی بار پتا چلا. جی ہاں، انہوں نے کہا مجھے پہلی بار پتا چلا کہ یہ پہننا جائز نہیں ہے اس طرح جو یہ لباس پہنا تھا. جو میں نے آپ کو بتایا کہ سارا وہ ران وغیرہ اس کی گھٹنے سب نظر آ رہے تھے. مگر اس کی سعادت مت دیجیے گا. وہ گاڑی میں تو اتر کے کہاں پہن رکھتا؟ یہ کیا کرتا؟ کچھ نہیں کر سکتا تھا. مگر اس نے تکیا لیا. گاڑی میں شاید تکیا تھا یا کوئی سی چیز تھی. اس نے اپنی رانوں پر رکھ لیا کہ کم از کم مجھے نظر نہ آئے. اور پھر سے نیت کی. تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ انگوٹھیوں کا مسئلہ، یہ بریسلیٹ کا مسئلہ، یہ گلوں میں لوکیٹ پہن لیتے ہیں، یہ مسئلہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہے. یہ چین پہنتے ہیں سلور کی، گولڈ کی، میٹل کی، اس پہ لاکٹ لگواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. مسلمانوں بچوں اس سے. میں نے آپ کے سامنے کتنی عظیم روایت بیان کی ہے. اس سے بچنا ہے ہمیں. ہمیں وہی پسند ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی وہ ہمیں پسند ہی ہونا چاہیے. آپ غور کریں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی دعوت میں شریک ہوا. درجے نے آپ کے سامنے روٹی اور لوکی شریف اور گوشت کا سالن رکھا. اب لوکی کو درجہ تعالیٰ کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے کدو شریف تلاش کر کے کھانا کھا رہے تھے اس کو. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا تو کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں یعنی اس دن کے بعد سے میں کدو شریف کو پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کو پسند ہو میں پسند. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. سبحان اللہ. اچھا جیسا کسی اور کو دیکھا نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور پتہ چل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. امیر سنت کو پتہ چل جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہے، بس اس کے کرنے میں آپ بہت کوشش کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں. اور چاہتے یہ ہیں کہ میں کر رہا ہوں تو اللہ کرے کہ سرکار کی امت بھی عمل کرنا شروع کرتے ہیں. سرکار کی حدیث ہم تک پہنچاتے ہیں، سرکار کی سنتیں ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ مبلغین دعوت اسلامی جو اس وقت ڈھاکہ کے DT کے اجتماع میں جمع ہیں، اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی سنتوں پر عمل کریں گے. اب جیسے یہاں ہم اجتماع میں آئے ہیں، یہاں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں. ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کی توفیق سے ہم سنت کے مطابق عمل کریں اور یہاں سے سنتیں سیکھ کر جائیں اور اپنے گھر میں جا کر بھی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر میں اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے اور یہ عشق رسول کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کام کریں. اس سے عشق رسول میں اور اضافہ ہوگا. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق رسول کس انداز کا تھا، ادب کس انداز کا تھا؟ ذرا یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں. اب بات سنیں. حضرت ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ کتنا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں بڑے تو وہی ہیں، بس پیدا ہم پہلے ہو گئے. اس بات میں محبت، ادب، احترام، عشق و محبت کس قدر کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور یہ بات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کچھ بات کر رہے ہیں، یہ زبان ادب اور محبت میں ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ بات یاد رکھ لیں، ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھیں کہ جو باادب ہیں، جو محبت والے ہیں، جو عشق والے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو ان کی زبان سے ادب اور احترام کے کلمات ادا ہوں. صحابہ کرام کا ذکر اور ہر صحابی کا
کوئی بھی صحابی ہر صحابی کا جب بھی ذکر کرے ادب احترام و محبت سے کرے، اہل بیت اطہار کا جب بھی ذکر کرے ادب احترام و محبت سے کرے، اولیاء کرام کا جب بھی ذکر کرے ادب احترام و محبت سے کرے. ایسا ہونا چاہیے. اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ہمیں بتاتی، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کی تو بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے، مذہب مہذب اہل سنت. یہ تو ہمیں ادب سکھاتا ہے، گفتگو میں ادب سکھاتا ہے. اللہ پاک کا ذکر کرے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کریں کتنی ادب و محبت کے ساتھ کریں. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ذکر کریں ادب و محبت کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ ادب، یہ محبت اللہ پاک نے چاہا تو نیکی کی توفیق بھی دلائے گا، اور اللہ نے چاہا تو جنت بھی نصیب ہوگی. ہمیں ادب کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ادب والوں میں رہنا چاہیے. جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا آتا نہیں، اسے سننا بھی نہیں چاہیے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس کی صحبت میں بھی نہیں جانا چاہیے. عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، کیونکہ اگر بری صحبت میں جائیں گے تو برا ہو جانے کا اندیشہ ہے. حدیث بڑی واضح ہے، صحبت و معاصرہ، صحبت پہ اثر ہوتا ہے، صحبت پہ تاثیر ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو کسے دوست بنا رہے ہو، ہم دوست بنا کس کو رہے ہیں؟ بے نمازی بھی کبھی دوست ہوتا ہے کیا؟ گناہ میں پڑا ہوا کوئی دوست ہوتا ہے؟ دوست تو یہ عاشق رسول ہوتے ہیں، جو ہم بے نمازی کو ہاتھ پکڑ کے نمازی بنا دیتے ہیں، سنتوں سے دور رہنے والے کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیتے ہیں. دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھو، محبت الہی پیدا ہوتی ہے اگر ان کے ساتھ بیٹھو تو. جو دین سے دور کر دے، مسجد سے دور کر دے، ادب اور احترام والی باتوں سے دور کر دے، یہ دوست نہیں ہوتے. یہ تو ہمیں مطلب کہ خود بھی برباد ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کر دیں گے. اچھا خلاصہ